الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، 8واں پارہ اور سورہ اعراف کی آیت. اس آیت میں خود تعالی شانہ نے لباس یعنی کپڑے کے احکام بیان کیے، اور لباس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ پاک نے اس کو بیان کیا. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے، کپڑے بدن سے نکال کر. مرد دن میں طواف کرتے تھے، عورتیں رات میں طواف کرتے تھے، اور بالکل اپنے بدن سے کپڑوں کو نکال دیتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں. اس عقیدے کے ساتھ وہ طواف کرتے تھے. اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریہما سوآتہما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی. لباس کے مقاصد اور اغراض اللہ نے بیان کیے اور خطاب کیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. اے ایمان والو یہ نہیں کہا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت یہ ساری کے ساری ذریت آدم ہے، آدم کے اولاد ہے. چاہے ایمان والے ہو کہ نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، تمام کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، یا بنی آدم، اے دنیا کے انسان، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. کیا مقصد ہے لباس اتارنے کا؟ یواری سوآتکم، سب سے پہلا لباس کا فائدہ اللہ نے جو بیان کیا، ستر پوشی کا کام دے گا. تمہارے وہ اعضاء جو شرم کے اعضاء کہلاتے ہیں، ان کو چھپانے کا کام دے. تو لباس کا سب سے پہلا فائدہ اور لباس کا سب سے پہلا مقصد اللہ نے جو بیان کیا وہ ستر پوشی، ستر کو چھپانا. تو جس لباس سے ستر نہ چھپے اور جس لباس کے ذریعے سے انسان کے شرم کے اعضاء نہ چھپے، وہ حدیث میں آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے کے باوجود بھی ان کو ننگا کہا، اس لیے کہ لباس کا مقصد اللہ نے ستر پوشی بیان کیا، اور لباس پہننے کے باوجود بھی آدمی کا ستر اگر نہ چھپے تو پھر وہ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ننگا کہا، یہ ننگا۔ بہرحال لباس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حربہ اور شیطان کی طرف سے انسان کے اوپر آنے والی سب سے پہلی مصیبت یہ ہوئی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایسا کام کروایا جن سے ان کے کپڑے اتروا دیے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا اور جنت کا لباس پہنایا، لیکن شیطان کا سب سے پہلا حربہ اور حملہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایسا عمل کروایا کہ جس عمل کے ذریعے سے آپ کے کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے، اور جنت کے درختوں کے پتے مارے شرم کے اپنے بدن کے اوپر چپکانے لگے، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اور آج بھی دنیا میں جتنی عریانیت اور بے حیائی اور بے شرمی اور ننگا پن اور کپڑے پہننے کے باوجود حدیث کی روح سے انسان کا ننگا ہونا، تہذیب اور تمدن اور ترقی کے نام سے جو دنیا میں عام ہو رہا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ سب سے پہلا انسان دنیا کا حضرت آدم، اور ہے کہاں؟ جنت میں، اور آپ کے بدن کے اوپر لباس جنت کا لباس، لیکن سب سے پہلے شیطان نے یہ کوشش کی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے کپڑے بدن سے نکل گئے۔ ان آیات کے اندر حق تعالیٰ شانہ نے اس کو بیان فرمایا اور دنیا کے انسان کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے حربے سے اور اس کی مکاریوں سے تم چوکنا رہنا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما۔ اے دنیا کے انسانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے داؤ میں آ جاؤ اور تم بھی ایسا کرنے لگو۔ کیا ہے وہ شیطان کا داؤ؟ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکالا۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، کیا ہوا؟ ینزع عنہما لباسہما، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دونوں دوسرے آپس میں سطر کو دیکھیں، جو کہ سب سے بے حیائی اور بے شرمی کا کام ہے۔ تو شیطان نے ایک کام کروایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دشمن ایسا دشمن ہے، انہو یراکم، وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ قبیلہ، اور اس کا پورا گروہ اور تمام شیطان تم کو دیکھتے ہیں، من حیث لا یرونہم، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جو دشمن نظر آتا ہو اس سے تو آدمی کا بچنا ممکن ہوتا ہے، لیکن جو دشمن نظر نہ آتا ہو اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا ایسا کھلا ہوا دشمن ہے کہ وہ تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، اس لیے تم اس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جو اللہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ اللہ کو نہیں دیکھتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شیطان ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے،
لیکن اللہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا وہ دشمن جو تم کو دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، تم اس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان کے حربے سے اور شیطان کے داؤ سے، جو اللہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ اللہ کو نہیں دیکھتا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ آگے اللہ پاک نے ایمان والوں کی بہت بڑی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن تو ہے، لیکن شیطان کا پورے کو پورا تسلط ان لوگوں پر ہوگا جو لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بے ایمانوں کے اوپر شیطان کا پورا تسلط ہوگا، لیکن جو جتنا اپنے ایمان کے اندر پاورفل ہوگا اتنا ہی شیطان کا تسلط اس ایمان والے کے اوپر کم ہوگا۔ جتنی ایمان کے اندر کمزوری پائی جائے گی اس حساب سے شیطان کا تسلط انسان کے اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کو ہم نے ان لوگوں کے اوپر قابو دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، جو اللہ شیطان کو دیکھتا ہے شیطان اس کو نہیں دیکھتا۔ بہرحال بات آگے چلی گئی، شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ کہ انسان کے بدن سے اس نے کپڑے اتروائے، اور آج بھی دنیا میں ترقی کے نام سے جو ایجادات اور تہذیب اور تمدن کے نام سے جو ہو رہی ہیں عریانیت اور بے حیائی کے راستے سے، وہ شیطان کا وہی حربہ ہے جو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے اوپر استعمال کیا، اور اسی حربے سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلا مقصد اللہ نے لباس کا کیا بیان فرمایا؟ یواری سوآتکم، لباس اللہ نے اس لیے اتارا کہ تمہاری سطر پوشی ہو۔ سطر کس کو کہتے ہیں؟ اور انسان، مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ناک کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ، یہ ناک یعنی لوٹی، اور یہ گھٹنے جس کو ہم گوٹھن کہتے ہیں، تو ناک بھی سطر میں داخل ہے، گھٹنے بھی سطر میں داخل ہے۔ مرد کا سطر ناک کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ یہ انسان کا سطر ہے مرد، جس کو ہر حال میں ڈھانپنا اور چھپانا ایک فرض ہے، صرف نماز میں نہیں، ہر حال میں، تنہائی میں بھی ناک کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ آدمی طرح طرح اپنے مکان میں ہو پھر بھی اس کو ڈھانپنا فرض ہے، اس لیے یہ اس کو سطر کہتے ہیں۔ اور نماز کی حالت میں اگر اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی کھلا رہ گیا تو انسان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج شیطان نے ایمان والوں کو ننگا کر کے رکھ دیا، جس کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایسا لباس پہنے جس کے اندر اس کی سطر پوشی نہ ہو تو وہ ننگا ہے۔ 3 قسم کے لباس ایسے ہیں حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک لباس انسان پہنے گا کپڑا پہننے کے باوجود، چاہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے کپڑے پہنے ہیں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ننگا ہے، اس لیے کہ اللہ نے لباس کا جو مقصد قرآن میں بیان کیا، سطر پوشی، وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی سطر پوشی نہیں ہو رہی ہے، لہذا لباس کا مقصد خود ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ننگا کہا۔ سب سے پہلا لباس کون سا؟ ایسا چست اور ایسا تنگ، ایسا ٹائٹ لباس پہننا کہ اندر کے اعضاء کے بناوٹ باہر سے نظر آ رہی ہے، اعضاء کا ابھار اور اعضاء کی جو ہے سجاوٹ
باہر سے نظر آ رہی ہو ایسا لباس پہننا، جیسا کہ آج کل ہمارا نوجوان پہنتے ہیں، ایسی چست پینٹ پہنتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم کو شرم آتی ہے، شرم کے اعضاء بالکل نظر آتی ہے، اس کی بناوٹ، اس کا موٹا ہونا، اس کا پتلا ہونا، ساری چیزیں لباس کے اندر سے نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس پہننے کے باوجود یہ ننگا ہے، اس لیے کہ لباس کا مقصد کون ہو رہا ہے، ستر پوشی نہیں ہو رہی، ایسا چست لباس، ایسا تنگ لباس کہ جس کے پہننے کے باوجود بھی اندر کے اعضاء کی بناوٹ نظر آتی۔ دوسرا وہ لباس جو اتنا باریک اور اتنا پتلا ہو کہ باہر سے انسان کا بدن اندر جھلکتا ہوا نظر آتا۔ اور معاف کرنا بزرگوں، خاص طور پر آج کل ہماری مستورات، ہماری ماں بہنوں میں یہ کپڑے عام ہو رہے ہیں، یہ کپڑے عام ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار گھر کے ذمہ دار مرد لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری بچی، میری بہن، میری ماں، میری بیوی، میری بہو، بالکل کھلم کھلا ایسا باریک لباس کہ لباس پہننے کے باوجود اس کا اندر کا بدن باہر سے جھلکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا پہننے کے باوجود یہ عورت ننگی، اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھے گی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ عورت کا ستر، ہاں یہ بات تو رہ گئی، عورت کا ستر کیا ہے؟ چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں قدم کے علاوہ پورا کے پورا بدن عورت کا ستر۔ ستر کی بات ہو رہی، پردے کی بات نہیں، پردہ الگ ہے، ستر الگ ہے۔ ستر کا ہر حال میں چھپانا یہ فرض ہے، اور پردہ غیر محرم سے ہوتا ہے، تو غیر محرم کی جہاں بات آئے گی، پردے کی بات آئے گی، تب تو یہ دونوں ہاتھوں کو اور چہروں کو اور دونوں قدموں کو بھی چھپانے کی بات آئے گی۔ اس وقت ستر کی بات ہو رہی ہے، عورت کا پورا کے پورا بدن، یہ تین چیزوں کو چھوڑ کر کے ستر، اور ایسا کپڑا پہنا ہے کہ اس میں سے بدن نظر آتا ہے، تو یہ ستر پوشی کہاں ہوئی؟ یہ تو کپڑا پہننے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمائی بات ہے کہ ننگی ہے، اگر اس حالت میں نماز پڑھے گی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیسری قسم، بہت مختصر، تیسری قسم لباس کی ہو کہ لباس تو ہے لیکن ادھورا ہے، ٹوکا جس کو ہم کہتے ہیں، کم کر دیں، جبے کی آستین یہاں تک کر لی، ماں بہنوں نے کرتے کی آستین یہاں تک کر لی، مرد نے عورت کی مشابہت اختیار کر لی، عورت نے مرد کی مشابہت اختیار کر لی۔ مرد کو حکم تھا کہ پائجامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، مرد نے چھپانا شروع کر دیا۔ ماں بہنوں کو حکم تھا کہ ٹخنوں کے نیچے بھی اس کی سلوار اور ازار ہونی چاہیے، ماں بہنوں نے اوپر کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کی مشابہت کرنا شروع کر دیا۔ تو تین قسم کے ایسے لباس ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان چاہے مرد ہو کہ عورت ہو ننگے۔ اللہ پاک ہم تمام کو صحیح لباس پہننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی مضمون کو انشاءاللہ کھول کر کے مزید ضروری باتیں آئندہ جمعہ کو میں بیان کروں گا۔ ایک دو اعلان بھی ہیں۔ ایک اعلان تو بیت المال کی طرف سے، یہ وسطی گنتری کے تعلق سے مردم شمار، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اعلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات نہیں ہوتی ہے، تو پھر کوئی سرکاری آدمی گھر پر آتا ہے مردم شماری کے لیے لکھنے کے لیے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد نہیں ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں بھائی کون ہے، کہاں سے آئے، کیا ہے، ہم کو تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ بعض مرتبہ مرد بھی ہوتے ہیں، اس کو لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اعلان پہلے سے کیا جاتا ہے کہ سرکاری آدمی گھر پر آئیں گے اور کچھ سوالات کریں گے، اس کا ہمیں جواب دینا ہے، صحیح سوال جواب دے دینا ہے۔ مکان کا ذمہ دار کون ہے، اس کا پورا نام لکھیں گے، سبھی کتنے ہیں، کتنے افراد ہیں، کتنے مکان ہیں، کتنے چولہے ہیں، اور اسی طریقے سے گھر میں فریج ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بہرحال کہیں گے
اگر کوئی ایسا نامناسب سوال ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ہم الجھنے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے بڑوں سے رابطہ کریں۔ کوئی ایسا سوال ہے کہ اس کا صحیح جواب دینے کی وجہ سے تکلیف کا اندیشہ ہے تو اس میں تھوڑا احتیاط برتیں، آنے والوں کا اکرام کریں، اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہ کریں، جو صحیح بات پوچھے اس کا جواب ہم لکھا دیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ پورے جوناگڑھ ضلع کا اجتماع اور جو دار ارقم مسجد کے اندر آج عصر سے شروع ہو رہا ہے اور اتوار کی صبح تک چلے گا، اس میں خاص طور پر ہر مسجد کے مسجد وار جماعت کے ساتھی کو پہنچنا ہے۔ اسی طریقے سے جن حضرات کے 4 مہینے لگے ہیں ان کو خاص طور پر پہنچنا ہے، اور علماء اور حفاظ کو پہنچنا ہے، اس لیے اس کی دعوت بھی چلا رہے، اور ساتھ ہی آج عصر سے وہاں دار ارقم کے اندر پہنچنے کی کوشش